اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم و خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم وطلقوہن لعدتہن۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے طلاق کے سلسلہ میں، طلاق ایک ایسا جائز ناپسندیدہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ طلاق نہ دی جائے، ہے جائز لیکن ناپسندیدہ ہے۔ لہذا اس بارے میں چند ایک سوالات ہیں کہ طلاق کی عدت کیا ہوتی ہے، بیوہ کی عدت کیا ہے، نکاح ہوا اور ہم بستری نہ ہو تو پھر شوہر طلاق دے دے تو اس کی عدت ہے یا نہیں ہے، نکاح ہوا ہو اور شوہر فوت ہو جائے لیکن طلاق نہ دی ہو شوہر نے، تو اس کے بارے میں شیعہ مراجع کے کیا فتاوی ہیں۔ شیعہ فقہ میں عدت یعنی مخصوص مدت جس میں عورت کو دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کسی کے ساتھ، یعنی مرد اس کو طلاق دیتا ہے تو اس مرد کو تو اگر رجعی ہے تو اس کو اس میں رجوع کا حق حاصل ہے، لیکن کسی اور مرد کے ساتھ اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے، وہ عدت ہوتی ہے، وہ مخصوص ایام ہوتے ہیں۔ تو طلاق کی عدت جو ہے، اگر شوہر اور بیوی کے درمیان ہم بستری ہو چکی ہو اور شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو عورت پر عدت واجب ہو جاتی ہے۔ عدت کی مدت 3 حیض ہیں، 3 ماہواری تک عدت گزارنا ضروری ہے۔ اور اگر عورت کو حیض نہیں آتا، مثلا کچھ عمر زیادہ ہو گئی ہو یا کسی وجہ سے حیض بند ہو، تو مثلا یائسہ نہ ہو، یعنی سیدزادی 60 سال کی اور غیر سیدزادی 50 سال کی، اس کی عمر نہ پہنچی ہو، یعنی یائسہ نہ ہو لیکن کسی وجہ سے اس کا حیض بند ہو، تو 3 قمری مہینے اس کی عدت ہوگی، احتیاطی سی میں 3 مہینے۔ اور اگر عورت حاملہ ہو اور اس کو حمل میں طلاق دے دی جائے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش، یعنی اس کو کہتے ہیں وضع حمل، یعنی چاہے وہ 3 مہینے ہو یا 3 مہینے سے زیادہ ہو، 4 مہینے ہو، 5 مہینے ہو، 6 مہینے ہو، وہ بچے کی پیدائش ہوگی تو اس کے بعد جو ہے اس کی عدت ختم ہوگی۔ اور اس طرح رجعی اور بائن طلاق میں فرق ہے۔ ایک طلاق ہوتی ہے کہ جس میں شوہر کو حق رجوع حاصل ہوتا ہے اور ایک میں شوہر کو حق رجوع حاصل نہیں ہوتا۔ رجعی طلاق جہاں شوہر عدت میں رجوع کر سکتا ہے، طلاق دیتا ہے لیکن عدت ابھی تک باقی ہے تو اس میں وہ رجوع کر لیتا ہے، مثلا جاتا ہے، بلکہ عورت کا اس کے گھر میں رہنا، یعنی رجعی میں عورت عدت کے دوران اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، نکاح ختم نہیں ہوتا جب تک عدت مکمل نہ ہو۔ البتہ ہمارے معاشرے میں تو طلاق ہوتی تب ہے کہ جب عورت جو ہے وہ اپنے پیکے میں ہو، میکے میں ہو اور ان کے درمیان ناراضگی اور طلاق دے دی جائے، اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن شریعت کا حکم یہی ہے کہ جب طلاق کے رجعی ہو تو بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے جب تک کہ اس کی عدت پوری نہیں ہوتی۔ عدت پوری ہوگی پھر شوہر کے گھر سے چلی جائے گی، اس کا نان نفقہ اخراجات جو ہے وہ شوہر کے ذمہ ہیں طلاق رجعی میں۔ اور دوسری ہوتی ہے وہ طلاق بائن، جس طرح خلو ہوتی ہے، مبارات ہوتی ہے، خلو میں بھی جو ہے عورت حق مار اس کو دیتی ہے، مبارات میں بھی اس پر یعنی اس کو پیسے دیتی ہے، یعنی یا سونا دیتی ہے یا پیسے دیتی ہے یا جو چیز بھی وہ مطالبہ کرتا ہے تو وہ اس کو دیتی ہے اور اس کے بدلے میں اس کو طلاق ملتی ہے۔ تو یہاں شوہر کو حق رجوع نہیں ہے، تو یہاں پر عورت جو ہے فوراً علیحدہ ہو جائے گی لیکن اس کی عدت ہوگی، چاہے وہ اپنے گھر چلی جائے گی، اپنے والدین کے گھر چلی جائے گی یا شوہر سے جدا ہو جائے گی طلاق کے بائن میں، لیکن اس کو عدت گزارنا ہوگی۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ شوہر نے طلاق بائن دی ہے، طلاق خلو دی ہے مثلا، تو طلاق خلو میں اس کو حق رجوع نہیں ہے، لیکن شوہر چاہتا ہے کہ کاش میں اب رجوع کر سکوں، تو پھر ایک حل یہ ہے کہ وہ جو مال عورت سے لیا ہے اس کو واپس کر دے۔ جب اس کو واپس کر دے گا، وہ لے لے گی تو اس کے بعد شوہر کو حق رجوع حاصل ہو جائے گا، اگرچہ بائن بھی ہے لیکن اس کو حق رجوع حاصل ہو جائے گا۔
اچھا، ایک اور مسئلہ اکثر و بیشتر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بیوہ کی عدت، بیوہ کی عدت اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی پر عدت واجب ہو جاتی ہے، چاہے اس کے ساتھ درمیان ہم بستری ہوئی ہو یا نہیں، مباشرت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، یعنی کسی نے عقد کیا ہے، عقد کے بعد وہ شوہر فوت ہو گیا ہے، ابھی تک اس نے ٹچ بھی نہیں کیا، تو یہاں پر وفات کی صورت میں اس پر عدت واجب ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے نکاح کیا ہے لیکن ٹچ نہیں کیا، مباشرت نہیں کی، تو اس نے طلاق دے دیا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر عدت واجب نہیں ہے، یعنی غیر مدخولہ عورت کا شوہر اگر اس کو طلاق دے دے تو اس پر عدت واجب نہیں ہے، وہ جو ہی طلاق دی تو اگلے لمحہ میں کسی اور کے ساتھ وہ عقد کر سکتی ہے، لیکن اگر غیر مدخولہ کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس پر عدت وفات وہ واجب ہے۔ وہ عدت وفات کی مدت کیا ہوتی ہے، کتنے دن ہوتی ہے، تو وہ 4 مہینے 10 دن قمری مہینے کے اعتبار سے، یعنی جو قمری مہینے کے اعتبار سے 4 مہینے 10 دن ہیں۔ اگر عورت حاملہ ہو، غیر مدخولہ ہے، حاملہ ہے، تو اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو عدت بچے کی پیدائش تک ہوگی، چاہے وہ مدت 4 مہینے سے 10 دن سے زیادہ ہو۔ ویسے اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے، مدخولہ ہے، دخول ہوا ہے، مباشرت ہوئی ہے اور شوہر فوت ہو گیا ہے، تو اس کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ لیکن اگر شکم میں بچہ ہے تو بیوی کی عدت کتنی ہوگی، وہ بچے کی پیدائش چاہے 8 مہینے بھی ہو تو اس کی عدت جو ہے وہ 8 مہینے ہوگی، مثلا مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ تو بیوہ کی عدت کے جو احکام ہیں، عدت کے دوران کچھ احکام بھی ایسے ہیں شریعت، اکثر بیشتر سوال کیا جاتا ہے، خواتین بھی سوال کرتی ہیں کہ عدت کے دوران عورت کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ابدی حرام ہے، چاہے عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو، عدت میں وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں، اس میں یہ ہے بسا اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، عورت کو بھی پتہ نہیں ہے، مرد کو بھی پتہ نہیں ہے وہ کہ عدت میں نکاح جائز ہے یا نہیں، یا مرد کو نہیں پتہ کہ یہ عورت عدت میں ہے اور عدت میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس صورت میں اس نے نکاح کر لیا ہے اور اس کو پتہ چل گیا ہو ٹچ کرنے سے پہلے، یعنی اس کے مباشرت کرنے سے پہلے، جماع کرنے سے پہلے اس کو پتہ چل گیا ہو یہ عورت تو عدت میں تھی، اب اسے چاہیے کہ وہاں سے جدا ہو جائے، اس کو طلاق دے دے اور اس کی عدت پوری ہونے کے بعد اسے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر لا علم ہے، پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے دخول کر دیا ہے تو پھر اس کے لیے وہ عورت عدت والی حرام ابدی ہو جائے گی، اور جو جانتا ہے اس کے لیے تو بدرجہ اولیٰ حرام ابدی ہو جائے گی، وہ کبھی بھی اس کے ساتھ عقد نہیں کر سکتا اس عورت کے ساتھ۔ اکثر و بیشتر علماء یہی فرماتے ہیں، احتیاط واجب یہی ہے کہ اس کے لیے وہ حرام ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ عدت کے دوران عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو، وہ کسی مرد اشارہ بھی نہیں کر سکتی شادی کرنے کا، منع کیا گیا ہے کہ مثلا عدت میں ہے تو کہتی ہے کسی کو نامحرم کو، ہاں میری عدت ختم ہو جائے میں آپ سے نکاح کروں گی، ایسی بات بھی نہ کریں، ہاں عدت ختم ہو جائے اس کے بعد وہ آزاد ہے، وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ تو عدت کے دوران بناؤ سنگار کرنا، خوشبو لگانا، یعنی ڈیکوریشن کرنا، میک اپ کرنا، زینت کرنا، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ مگر عام گھریلو کام کرنے کی اجازت ہے اسے، گھریلو کام مثلا باہر جانا پڑتا ہے اس کو اجازت ہے، حتیٰ اگر اس پر حج واجب ہو چکا ہے تو واجب کے لیے جا سکتی ہے، مستحب کام کے لیے جا سکتی ہے، لیکن یہ بناؤ سنگار اور بھڑکیلے لباس پہننا اور یہ سرخی پاؤڈر اور یہ کاجل وغیرہ پہننا، یہ اس کے لیے حرام ہے۔ یعنی یہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عدت کے دوران بیوہ کو کسی اور مرد سے اشارہ دینا بھی، اس کو خطبہ کہتے ہیں عربی میں، خطبہ کرنا، یعنی اس کو کہنا کہ ٹھیک ہے آپ انتظار کرو میری عدت ختم ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے، عدت میں خاموش رہے، عدت کے بعد جو ہے وہ آزاد ہے۔ اور ایک مسئلہ، نکاح کے بعد ہم بستری نہ ہوئی ہو اور شوہر طلاق دے دے، نکاح کے بعد اس کے ساتھ مباشرت نہیں ہوئی، شوہر طلاق دے دیتا ہے، اگر نکاح ہوا ہو، دخول نہیں ہوا تو عورت پر کوئی عدت نہیں ہے،
یعنی طلاق کی صورت میں، نہ کہ وفات کی صورت. وفات کی صورت میں چاہے دخول ہوا ہو یا نہ ہوا، اس کے اوپر عدت واجب ہے. لیکن اگر طلاق دے دیتا ہے، ہم بستری نہیں ہوئی، دخول نہیں ہوا، تو عورت پر کوئی عدت نہیں ہے، اسی وقت وہ آگے نکاح کر سکتی ہے طلاق کا صیغہ جاری ہونے کے بعد. طلاق جو ہے شیعہ میں شرائط کے مطابق ہونی چاہیے. اگر شرائط کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ طلاق شمار ہی نہیں ہوگی. تو حق مہر جو ہے مثلا اگر ذکر نہیں ہوا اس کے عقد میں، تو اس جیسی عورتوں کا حق مہر جو ہوتا ہے اس سے شوہر کو چاہیے کہ وہ حق مہر جو ہے آدھا حق مہر وہ بیوی کو دے دے، کیونکہ عدم دخول کی صورت میں یا ہم بستری نہ ہونے کی صورت میں آدھا حق مہر جو ہے وہ شوہر پر واجب ہوتا ہے. نکاح کے بعد شوہر فوت ہو جائے لیکن طلاق نہ ہوئی ہو، تو اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت پر عدت واجب ہوگی. یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اکثر بہتر سوال کیا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو غیر مدخولہ ہے، جس کو دخول نہیں ہوا، اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت نہیں ہے. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر بھی عدت نہیں ہے. نہیں، فوت ہو جائے تو عدت ہے. اور وہ عرض کیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر عورت حاملہ ہو تو بچے کی پیدائش تک. تو ان باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ طلاق کی عدت 3 ہے یا 3 قمری مہینے ہیں، حاملہ ہو تو بچے کی پیدائش تک. ایک یہ مسئلہ. دوسرا، بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن، حاملہ ہو تو بچے کی پیدائش تک. نکاح کے بعد ہم بستری نہ ہوئی اور طلاق ہو گئی تو کوئی عدت نہیں ہے. نمبر 4، نکاح کے بعد شوہر فوت ہو گیا لیکن طلاق نہیں دی تھی تو عدت وفات واجب ہوگی، وہ 4 مہینے 10 دن ہے. یعنی شیعہ مراجع کے نزدیک یہ مسائل ہیں، ان میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی نہیں جانتا ہوتا تو ان مسائل میں جاننے والوں کی طرف رجوع کر لیا جائے. پوچھنے میں کوئی حرج نہیں. شرعی مسائل میں شرم کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ یہاں پر آگے نسلوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور حلال و حرام کا مسئلہ ہوتا ہے. اور جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح تھا، آج تو ہمارے مثلا درمیان جو ہے عقد بھی ہو چکا ہے. مثلا اگر خدا نخواستہ کسی کے درمیان ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، مثلا عدت کے دوران عقد ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ عدت کے دوران جو ہے وہ حرام ہوتا ہے، اور ہم نے تو عقد کر لیا. اب کیا ہوگا؟ اب ان کی اولادیں بھی ہو چکی ہیں. اب پتہ نہ ہونے کی صورت میں یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی اولاد کا کیا بنے گا، وہ حلال زادہ ہوگی یا حرام زادہ ہوگی. تو ان کی اولاد جو ہے وہ وطی بے شبہ کی اور حلال زادہ ہوگی، کیونکہ ان کو علم نہیں تھا. لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے درمیان نکاح کرنا حرام تھا، تو حتیٰ فقط نکاح بھی حرام تھا، دخول تو پھر بعد کی بات ہے، نکاح بھی حرام تھا، تو اب ان کو ان سے جدا ہونا واجب ہے کہ وہ جدا ہو جائیں. اب کے بعد جو اولاد ہوگی پھر وہ حلال زادہ نہیں ہوگی. لیکن اس صورت میں اولاد حلال زادہ ہوگی، وطی بے شبہ ان کو علم نہیں تھا. تو یہ معاشرے میں اکثر و بیشتر یہ پیش آتے رہتے ہیں. اور شوہردار عورت کے بارے میں ایک مرتبہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ شوہردار عورت سے اگر کوئی خدا نخواستہ زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور پھر مثلا اس کا شوہر مثلا فوت ہو جاتا ہے اس عورت کا، یا اس کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ عدت گزار لیتی ہے، تو اگر وہ عورت چاہے کہ اسی کے ساتھ جس سے پہلے شوہر کے ہوتے ہوئے زنا کیا تھا، اگر چاہے کہ اس آدمی سے نکاح کر لے، تو اس کے لیے حرام ابدی ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہے. وہ مرد اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جس کے ساتھ اس نے اس حالت میں زنا کیا ہے کہ اس کا شوہر موجود ہے، یعنی وہ شوہردار ہونے کی صورت میں. اور اگر خدا نخواستہ باکرہ لڑکی ہے جس کا شوہر نہیں ہے، ان میرڈ ہے یا مطلقہ ہے، عدت گزار چکی ہے، بیوہ ہے، عدت گزار چکی ہے، اس کے ساتھ اگر کسی نے زنا بھی کیا ہے
تو وہ تو گناہ خدا بخشے دیتا ہے معافی کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، تو اس کے ساتھ نکاح بھی کر سکتا ہے۔ توبہ استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، توبہ کے بعد ان کے ساتھ عقد کر سکتا ہے کوئی زنا کرنے والا۔ لیکن شوہردار عورت کے بارے میں بہت سخت مسئلہ ہے، اس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ بس ایک ہی صورت ہے کہ جب اس کو علم نہیں، اور مرد کو بھی عورت کو بھی علم نہیں ہے، دونوں کو علم نہیں، اور فقط عقد کیا ہے، ابھی تک مباشرت نہیں کی، جماع نہیں کیا، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ مرد اس کو طلاق دے دے، اور طلاق کے بعد جب عدت ختم ہو تو پھر اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ بس یہی صورت ہے۔ اکثریت علماء کا اتفاق ہے اس بات پر، شاید ہی کوئی اس کے مخالف فتویٰ ہو۔ تو انشاءاللہ یہ باتیں ہم سب کے لیے مفید ہیں، فقہ محمد و آل محمد کی باتیں ہیں، ہمیں ان باتوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔